السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ وقد رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاہر خفیہ۔ الحدیث رواہ ابو داود فی سننہ فی کتاب الطہارہ۔ محترم سامعین کرام، وضو کرنے کا مکمل طریقہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس سے پہلے کے کئی دروس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں، اور آج سے پہلے جو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، آپ کی یادداشت اگر ساتھ دے رہی ہو تو آپ غور کر لیجئے کہ اس سے پہلے کا جو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس میں بتلایا تھا کہ آدمی اگر وضو کرتا ہے اور وضو کے وقت میں اگر اس نے موزہ پہن کر کے رکھا ہے تو موزوں پر مسح کرنا بھی شریعت سے بالکل ثابت ہے، اب چاہے وہ موزہ چمڑے کا ہو یا کپڑے کا ہو۔ اس سلسلے میں چمڑے کے موزے کے تعلق سے جو دلیلیں ہیں ہم نے اس سے پہلے کے درس میں دیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا تھا کہ کپڑے کے موزے کے تعلق سے بھی حدیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے کہ کپڑے کا موزہ بھی اگر ہو تو اس پہ مسح کر سکتے ہیں، اور اس کی دلیلیں انشاءاللہ ہم کل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی بتلایا تھا آپ کو کہ موزوں پر مسح کرنے کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ وضو کر کے طہارت کی حالت میں موزہ پہنا ہو تبھی اس پر مسح کر سکتے ہیں، اگر طہارت کی حالت میں آپ نے موزہ نہیں پہنا ہے تو آپ مسح نہیں کر سکتے ہیں، یہ شرط ہے کہ آپ نے وضو کیا ہو، وضو مکمل بنانے کے بعد آپ نے موزہ پہن لیا ہو تو جا کر کے اس پر مسح کرنا ہے، ادروائز مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اسی طرح سے موزے پر مسح کیسے کیا جائے گا؟ اب ظاہر سی بات ہے، آدمی پیر میں موزہ پہنتا ہے اور چلتا ہے تو پیر سے چلتا ہے، نیچے پیر پڑتا ہے۔ ابھی کپڑے کے موزے کو تو جوتے میں پہن کے چلتے ہیں، لیکن جو چمڑے کا موزہ آتا تھا لوگ اسی پہ چلتے تھے، اس کے اوپر جوتا نہیں پہنتے تھے۔ تو اب چل رہا ہے تو مٹی تو یہاں لگ رہی ہے، تو مسح کہاں کرنا چاہیے؟ اب چلے گا چمڑے کے موزے میں تو مٹی تو یہاں لگے گی، لیکن مسح کدھر کریں گے؟ تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد کتاب الطہارہ باب کیف المسح، حدیث نمبر 162، 162 نمبر کی سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر دین کے اندر رائے اور قیاس چلتا، اگر یہ دین رائے اور قیاس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تو موزے کے نیچے والے حصے میں مسح کرنا اوپر والے حصے میں مسح کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا۔ اگر رائے سے دیکھیں گے تو مسح کا کرنا چاہیے، نیچے کرنا چاہیے، کیونکہ زمین پہ وہ پڑ رہا ہے، لیکن دین میں رائے نہیں ہے، دین میں دلیل چاہیے۔ یہ علی رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں، علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دین کے اندر رائے سے بات بنتی، اگر دین کے مسائل رائے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے تو موزے کے نچلے حصے میں مسح کرنا اوپر والے حصے میں مسح کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا تھا، لیکن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کے حصے میں مسح کیا، ایسے یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسح کیا، نیچے مسح نہیں کیا۔ یہ حدیث معنوی اعتبار سے بالکل صحیح ہے، اگرچہ اس کے سند کے اوپر اہل علم نے کلام کیا ہے، لیکن معنوی اعتبار سے یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ آپ دیکھیے سنن نبی داؤد کی ایک اور روایت ہے، سنن نبی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 161، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موزوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، حدیث نمبر 163، جناب اعمش اپنی سند سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں پاؤں کے نیچے والے حصے کو زیادہ لائق سمجھتا تھا کہ اسے دھویا جائے، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے موزوں کے اوپر والے حصے کا مسح کرتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو کر کے دکھلایا۔ تو موزہ پر مسح اسی طرح سے کیا جائے گا، اور یہی ان حدیثوں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ سلف صالحین نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھا ہے،
سلف صالحین نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے اوپر عمل کیا ہے، اور یہی عمل بعد والوں کے لیے بھی ہے کہ بعد والے اپنے کسی بھی عمل کو اگر سامنے رکھیں تو حدیثوں کی روشنی میں رکھیں، کیونکہ آمش کی جو سند سے جو میں نے روایت بیان کیا ہے اس میں کیا ہے کہ میں اس بات کو زیادہ لائق سمجھتا تھا کہ مسح کروں تو نیچے والے حصے کو مسح کروں، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مسح کرتے ہوئے، کیسے؟ آپ نے اوپر مسح کیا۔ تو حدیثوں کو سامنے رکھنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام ابن قدامہ اپنی کتاب المغنی کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ موزوں پر مسح کریں گے تو اوپر کے حصے میں مسح کرنا یہ سنت سے ثابت ہے، نیچے کے حصے میں مسح کرنا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ ایک مسئلہ ہوا۔ اسی طرح سے موزوں پر مسح کے تعلق سے یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اب ایک آدمی نے وضو کیا، مکمل وضو کیا، پیر بھی دھو لیا، اس کے بعد پیر وغیرہ کو پوچھ کر کے موزہ پہن لیا، اب وہ کتنے دن تک مسح کرے گا؟ اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو آدمی پوری زندگی مسح کرتا رہے گا، لیکن شریعت نے اس کا بھی قانون بتلایا ہے۔ شریعت نے بتلایا ہے کہ کتنے دن تک آپ مسح کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کتاب الطہارہ، باب التوقیت فی المسح علی الخفین، علی رضی اللہ عنہ سے ہی پوچھا گیا کہ بتلائیے کہ موضوع پر مسح کتنے دن تک کیا جائے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے، علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ للمسافر ثلاثۃ ایام ولیالیہن، اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، ابھی ٹپ ٹور میں ہے، یا ہمارے بزرگ ابھی باہر سے آئے ہوئے ہیں، سفر میں ہے، یہ سفر میں ہے، تو اب یہ سفر میں ہے اور اگر یہ موضوع پر مسح کرنا چاہتے ہیں تو پہننے کے وقت سے لے کر کے 3 دن اور 3 رات۔ فار ایگزامپل آج 18 ہے، 18 جولائی 2021 ہے آج، ابھی جو وقت ہو رہا ہے 8:50۔ اب اس وقت اگر کوئی آدمی وضو کر کے اپنے پورے مکمل وضو کرے، پیر بھی دھو لے اور پوچھ پاچھ کر کے اگر اس وقت وہ موزہ پہنتا ہے اور وہ سفر میں ہے، تو آج 18 کے بعد 19 کے بعد 20 کے 8:50 تک وہ موضوع پر مسح کر سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وللمسافر ثلاثۃ ایام ولیالیہن، مسافر کے لیے 3 دن ہے اور 3 رات ہے، 3 دن اور 3 رات، مکمل 3 دن اور 3 رات وہ مسح کر سکتا ہے موضوع پر۔ لیکن ایک آدمی اپنے مقام پر ہے، جیسے ہم لوگ ابھی اپنے مقام پر ہیں، اور ہم لوگ اگر موضوع پر مسح کرنا چاہتے ہیں تو 1 دن اور 1 رات، یعنی اگر ابھی پہنتے ہیں تو پھر کل 8:50 تک ہم کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں کر سکتے ہیں۔ وللمقیم یوم ولیلۃ، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے۔ تو یہ مسح کرنے کی مدت ہے، خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل کلیئر ہے کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی وضو کر کے پیر وغیرہ سب دھویا، اس نے وضو کیا مکمل اور اس کے بعد موزہ پہن لیا، تو اس درمیان میں وہ کون سی کنڈیشن ہوگی جس میں اس کو موزہ اتارنا پڑے گا؟ اب مسافر ہے، سفر میں گیا ہوا ہے، اب 3 دن 3 رات اس کو موزہ پہننا ہے اور موزے پر وہ مسح کر سکتا ہے، لیکن کیا شریعت میں کوئی ایسا کنڈیشن ہے کہ اگر وہ کنڈیشن آ گئی تو موزہ اتارنا پڑے گا بیچ میں ہی؟ تو وہ کنڈیشن ہے صرف اور صرف جنابت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد جو ناپاک ہوتا ہے اور غسل جو واجب ہوتی ہے اس کو حالت جنابت کہتے ہیں، یا پھر ایک آدمی سویا ہوا ہے، اس کو احتلام ہو گیا، تو یہ دونوں صورتوں میں اس کو موزہ اتارنا پڑے گا بیچ میں، جو اس کا وقت ہے وہاں پر بریک ہو گیا، باقی صورتوں میں نہیں۔ اگر ٹوائلٹ کے لیے جاتا ہے، پیشاب پخانہ کرتا ہے، یا وہ سو جاتا ہے، تو کسی بھی صورت میں اس کو موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یاد رکھیے گا ایک بات، ہمیشہ ذہن نشین رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ میری زبان سے جو بات نکلے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے بالکل میچ ہو۔ میں انسان ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے خطا ہو سکتی ہے،
ہو سکتا ہے کہیں پر میری نفسانیت غالب آ جائے، لیکن میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری زبان سے جو نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو بات ہو وہی نکلے۔ تو ابھی جو میں نے بات بتلائی کہ ایک آدمی اگر مسح کرتا ہے اپنے موزے پر تو مسافر کے لیے 3 دن 3 رات ہے اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے، لیکن وہ کون سا کنڈیشن ہے جس میں بیچ میں ہی اس کو موزہ اتارنا پڑے گا؟ تو اس کے بارے میں نے بتلایا کہ جنابت، یعنی بیوی کے ساتھ ملنے کے بعد آدمی ناپاک ہو جائے یا احتلام ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کو بیچ میں اتارنا پڑے گا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور بالکل صحیح روایت، سنن ابن ماجہ ابواب الطہارۃ و سننھا باب الوضوء من النوم، حدیث نمبر 470 پر 8، 478 نمبر کی روایت۔ سنن ابن ماجہ یہاں بھی موجود ہے، پوری دنیا میں سنن ابن ماجہ ہے، کہیں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے، کیا حکم دیتے تھے؟ کہ ہم 3 دن 3 رات تک موزہ نہ اتاریں سفر کی حالت میں، الا یہ کہ اگر کوئی جنبی ہو جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے سفر میں تو بیوی بھی جاتی ہے نا، ابھی ہم لوگ تو بھائی چھوٹا موٹا سفر کرتے ہیں، لیکن دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بڑے لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں، 3 دن کے، 4 دن کے، 5 دن کے سفر میں بیوی بھی ساتھ ہوتی ہے، یا آدمی جاتا ہے تو تنہا بھی رہتا ہے، احتلام ہو جائے، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر جنابت کی حالت ہو جائے، اگر آدمی ناپاک ہو جائے، غسل واجب ہو جائے اس کے اوپر، تو ایسی صورت میں اس کو موزہ اتارنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پیشاب پاخانہ کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ ٹوائلٹ میں گئے موزہ پہن کر کے چل جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، آئیے اس پر مسح کر لیجیے۔ سو گئے ہیں موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھیے وضو کیجیے، اس پر مسح کر لیجیے۔ لیکن اگر آدمی جنبی ہو جائے، غسل اس کے اوپر واجب ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کو موزہ اتارنا پڑے گا۔ بالکل ایسے ہی ایک اور روایت ہے جس کو امام البانی رحمہ اللہ صحیح الجامع الصغیر کے اندر روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 440 پر 7، 447 نمبر کی روایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اپنے دونوں پیر میں موزہ پہن لے تو اب وہ اس کو نہ اتارے، اس پر مسح کرے۔ ہاں اگر اس کو جنابت لاحق ہو جائے، اگر اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے تو پھر اس کو اپنا موزہ اتارنا پڑے گا۔ یہ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ابھی اس سلسلے میں کچھ اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ہم تمام کو اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔